بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. سامعین کرام، ہماری گفتگو من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی کبریائی اور جلال کے ضمن میں توحید کی دلیل کے طور پر پیش ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں ہم نے کچھ وضاحتیں سنی اور جانی. آگے ہم اس سلسلے میں یہ جانیں گے کہ شفاعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کی جائے گی اور جو نہیں کی جائے گی، جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو توحید والا سمجھتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی اس راستے سے بھٹک کر شرک کی بھول بھلائیوں میں چلے جاتے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ شرک اکبر کے مرتکب ہو چکے ہیں. لہٰذا میں نے اس سے پہلے بھی بار بار کہا کہ اس موضوع کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. ہمارے سامنے شاہ اسماعیل رحمہ اللہ کی کتاب تقویۃ الایمان ہے. اس میں انہوں نے شفاعت کو 3 قسموں میں بانٹ کر بہت ہی آسان، خوبصورت اور پیارے انداز میں مثال دے کر سمجھایا ہے. یوں تو اس کا تذکرہ ہم دروس اور خطبات میں کرتے رہے ہیں، اور اجمالی یا اشارتی طور پر کہ شاہ اسماعیل نے 3 قسم کی شفاعتیں بیان کی. ایک شفاعت وجاہت، ایک شفاعت محبت، اور ایک شفاعت بالاذن یعنی اجازت کے ساتھ. اس کا میں تذکرہ کروں اپنے الفاظ میں سرسری طور سے. مجھے آج بہتر معلوم ہوا کہ چونکہ ہم اس موضوع کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کی، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا اپنے الفاظ کی بجائے خود شاہ اسماعیل کی کتاب کی ایک عبارت جو تھوڑی سی طویل ہوگی اسے پیش کر دیا جائے، اور آپ اسے بغور سماعت فرمائیں. اگر توفیق ملے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ تقویۃ الایمان اپنے پاس ہاتھ میں لے کر اس کا ضرور مطالعہ کریں. یہ جو عبارت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کے آگے پیچھے سے بھی ضرور پڑھ لیں تو معاملہ اور زیادہ آسان اور صاف ہو جائے گا. یہ جو کتاب میرے سامنے ہے، یہ دارالسلام نے شیخ غلام رسول مہر رحمہ اللہ کی تقدیم والی کتاب کے طور پر پیش کیا. میں اس سے آپ کے سامنے شفاعت کی قسمیں اس عنوان کے تحت کی عبارت پڑھ رہا ہوں کہ یہاں ایک بات انتہائی اہم ہے، اس کو یاد رکھا جائے کہ عوام انبیاء اور اولیاء کی شفاعت پر نازاں ہیں، اور شفاعت کے غلط معنی سمجھ کر اللہ کو بھول گئے ہیں. در حقیقت شفاعت کے معنی سفارش کے ہیں. دنیا میں سفارش کی کئی صورتیں ہیں. مثلا بادشاہ کی نگاہ میں چور کی چوری ثابت ہو جائے. یہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک چور نے چوری کی اور بادشاہ کے سامنے اس کی چوری ثابت ہو جائے، اور کوئی امیر یا وزیر اس کی سفارش کر کے اس کی سزا سے اسے بچا لے. بادشاہ تو چور کو سزا ہی دینا چاہتا تھا جیسا کہ آئین حکومت ہے، مگر امیر یا وزیر سے دب کر اسے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ امیر رکن سلطنت ہے اور اس کی وجہ سے سلطنت میں دن رات ترقی ہو رہی ہے. بادشاہ یہ خیال کر کے کہ اس امیر کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ورنہ حکومت کے نظم و نسق میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی، اور غصے کو پی جانا عین مناسب ہے. یعنی بادشاہ اپنے غصے کو پی جائے امیر کا لحاظ کرتے ہوئے، اسے دب کر چور کو معاف فرما دیتا ہے غصہ پی کر. اس قسم کی سفارش کو شفاعت وجاہت کہا جاتا ہے، یعنی امیر کی جاہ و عزت کی وجہ سے اس کی بات مانی گئی. یہ دنیا کی سفارش کی ایک قسم ہے. شاہ ولی اللہ نے اس کا تعارف کرایا، شاہ اسماعیل صاحب رحمہ اللہ نے. اب اس کے بعد عنوان لگایا گیا کہ شفاعت وجاہت ممکن نہیں. اللہ کے جناب میں کیا اس قسم کی سفارش ہو سکتی ہے؟ قابل غور ہے. دنیا میں جو یہ ہو رہی ہے، کیا ایسی ہی سفارش اللہ کے یہاں ہوگی جیسا کہ مشرکین سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ عز و جل کے حضور شفاعت وجاہت قطعی طور پر ناممکن ہے.
جو شخص کسی غیر اللہ کو اس قسم کا شفیع مان لے، یعنی اگر ایسا سمجھتا ہے کہ میں کسی صاحب قبر کو، بزرگ کو، ولی کو، فرشتے کو، کسی نبی اور پیغمبر کو اپنا سفارشی بنا کر اللہ تعالیٰ کے جناب میں سفارش کرواؤں گا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ کا وزیر یا اس کا کوئی علاقے کا امیر مملکت، امیر ریاست اس سے کوئی سفارش کرتا ہے اور بادشاہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے حکومت کے بہت سارے کام یہ چلا رہا ہے، اس لیے اس کی بات ماننا پڑے گی، اس کا ایک دباؤ قبول کرتا ہے بادشاہ۔ تو شاہ اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے کہ غیر اللہ کو اس قسم کا شفیع مان لے تو وہ قطعی اللہ کے جناب میں وہ قطعی مشرک ہے اور بڑا جاہل ہے، اس نے الہ کے معنی سمجھے نہیں اور شہنشاہ کی قدر و منزلت پہچانی ہی نہیں۔ شہنشاہ کسے کہا؟ بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے۔ حدیث میں یہ بھی یہاں ضمناً ذکر کر دوں کہ صاف حدیث میں ہے کہ قاضی القضات یا ملک الاملاک، یہ عربی کا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ اللہ کے سوا کسی کو کہنا نہیں چاہیے، اور اللہ کے نزدیک یہ نام انتہائی بدترین اور ناپسندیدہ ہے کہ کسی مخلوق کو شہنشاہ کہا جائے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مغل شہنشاہ فلاں اور فلاں شہنشاہ یہ کہہ دیتے ہیں، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ اس نے جو ایسی سفارش مانتا ہے اللہ کے پاس وزیر اور امیر کی طرح کی، تو اس نے الہ کے معنی سمجھے نہیں اور شہنشاہ کی قدر و منزلت پہچانی ہی نہیں۔ اس شہنشاہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو یہ شان ہے کہ اگر چاہے تو لفظ کن سے کروڑوں نبی، ولی، جن، فرشتے، جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ایک آن میں پیدا کر دے اور ایک دم میں عرش سے فرش تک ساری کائنات کو زیر و زبر کر دے اور دوسرا عالم پیدا کر دے، اس کے تو ارادے ہی سے ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے، اسے مادے کی اور سامان کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اگر آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان اور جن جبرائیل و پیغمبر جیسے ہو جائیں، تمام انسان اور جن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہو جائیں، جو ناممکن ہے، انہیں ایک بات کہی جا رہی ہے اور یہ بات حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں، اگر سارے لوگ حضرت جبرائیل کے امام جیسے ہو جائیں، پیغمبروں کی طرح ہو جائیں، تو ان کی وجہ سے اللہ کی سلطنت میں کچھ بھی رونق نہیں بڑھے گی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سب شیطان اور دجال بن جائیں، سارے انسان اور جنات شیاطین اور دجالین بن جائیں، تو اس کی حکومت کی کچھ رونق بھی نہ گھٹے گی۔ وہ ہر حال میں تمام بڑوں کا بڑا اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، نہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکے اور نہ کچھ بنا سکے۔ اس کے بعد شیخ نے صحیح مسلم کی وہ روایت جو اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا ہے حضرت ابو ذر غفاری سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے اللہ عز و جل سے روایت کرتے ہوئے کہا، لمبی حدیث کا وہ ٹکڑا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو، اگر دنیا کے سارے انسان اور جن جو ماضی میں گزر چکے اور آئندہ مستقبل میں پیدا ہوں گے، یہ دنیا کے سب سے برے انسان کے جیسے ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اگر یہ سارے کے سارے لوگ اول و آخر دنیا کے سب سے بہترین متقی پرہیزگار کے انسان کے دل کے جیسے دل والے ہو جائیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس قسم کی شفاعت کا قیاس کرنا، سوچنا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، اس کے تعلق سے اس کی قدر و منزلت اور اس کی کبریائی اور جلال سے انسان کے جاہل ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی ایسی سفارش اللہ کے یہاں مان رہا ہے تو وہ جاہل ہے۔ ابھی یہ عبارت پڑھنے کے بعد میں 2-4 مثالیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی دینا چاہوں گا، جس سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا دنیا میں جس طریقے سے لوگ اپنے پسندیدہ شخصیات یا جن کا تعلق اور احسان ہوتا ہے وہاں سفارش کرتے ہیں، اللہ کے یہاں ایسی بات ممکن ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اگلا عنوان ہے شفاعت محبت بھی ممکن نہیں۔ سفارش کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شہزادہ، بیگم یا بادشاہ کا محبوب کھڑا ہو جائے اور چور کو سزا نہ دینے دے، بادشاہ اس کی محبت کی وجہ سے اسے ناراض نہ کرنا چاہے۔ ایک تو یہ وزیر و امیر کا دباؤ ہے، اس سے کار مملکت میں مدد مل رہی ہے اس لیے دباؤ ہے، یا کوئی بادشاہ کا محبوب ہے جیسے اس کی بیگم ہے، شہزادہ ہے، شہزادی ہے، یا کوئی اور محبوب، اب وہ آ کر بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ جس نے چوری کی ہے وہ میرا فلاں ہے یا ایسا ہے، اس سے خطا ہو گئی ہے، آپ اسے معاف کر دیجئے، سزا دینے سے روک دے ہوئے۔ اب بادشاہ اس کی محبت کی وجہ سے اسے ناراض نہ کرنا چاہے کہ میں اگر اسے سزا دے دوں گا تو بیگم صاحبہ ناراض ہو جائیں گی، شہزادی اور شہزادے کا دل ٹوٹ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شخص جو ہے دنیا کا بادشاہ
ایسا سوچنے پر مجبور ہوتا ہے اور چور کو معاف فرما دے، اس کی سفارش کو شفاعت محبت کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی سفارش جو کوئی محبوب کرے اور ماننے پر مشفوع علیہ، جس کے پاس سفارش کی جا رہی ہے، ماننے پر مجبور ہو جائے، تو ایسی شفاعت کو شفاعت محبت کہتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کی محبت سے مجبور ہو کر اس خیال سے کہ محبوب کی ناراضگی سے خود مجھے تکلیف پہنچے گی، محبوب کی بات مان لی۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ بات بھی ناممکن ہے۔ اگر کوئی کسی نبی یا ولی کو اس قسم کا شفیع سمجھے، وہ بھی پکا مشرک اور نرا جاہل ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے پاس ایسی سفارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی محبوب اس سے کہے کہ فلاں کو معاف کر دو، اور اللہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر کے بھائی یہ ناراض ہو جائے گا تو خود مجھے تکلیف ہوگی، ایسا اگر اللہ کو اور کسی بندے کے درمیان معاملے کو سمجھ رہا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں نرا جاہل ہے۔ وہ شہنشاہ اپنے بندوں کو کتنا ہی نوازے، کسی کو حبیب، کسی کو خلیل، کسی کو کلیم، کسی کو روح اللہ اور کسی کو وجیہ کا خطاب عطا فرمائے، اور کسی کو رسول کریم، مکین، روح القدس، روح الامین کے معزز القاب سے نوازے، مگر مالک مالک ہی ہے اور غلام غلام ہی ہے۔ اس کے پیغمبروں میں، اس کے فرشتوں میں ایسے بہت سارے معزز لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام سے نوازا اور اونچے اونچے القاب سے نوازا۔ حضرت جبرائیل کو روح القدس کہا، حضرت ابراہیم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے روح اللہ اور کلمۃ اللہ کا خطاب اور لقب دیا۔ یہ ساری چیزوں کے باوجود اللہ اللہ ہے اور پیغمبر پیغمبر ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ جو شاہ صاحب نے کہا کہ مالک مالک ہی ہے اور غلام غلام ہی ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے جس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا۔ غلام جس طرح اس کی رحمت سے متاثر ہو کر مسرت سے جھومتا ہے، اللہ کی رحمت سے متاثر ہو کر رحمت سے جھومتا ہے، اسی طرح اس کی ہیبت سے بھی اس کا پتا پانی ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے اللہ کی ہیبت سے۔ یہ دوسری صفات کی قسم ہے کہ شفاعت محبت جو دنیا میں ہوتی ہے، ایسی سفارش بھی اللہ کے پاس نہیں ہو سکتی۔ تو اب کون سی سفارش ہو سکتی ہے؟ انہوں نے عنوان قائم کیا شفاعت بالاذن، یعنی اجازت کے ساتھ۔ سفارش کی تیسری صورت یہ ہے کہ چور کی چوری تو ثابت ہو گئی مگر وہ پیشہ ور چور نہیں ہے۔ بادشاہ کے جو شروع میں انہوں نے مثال دی، بادشاہ کے سامنے ایک چور کی چوری ثابت ہو گئی۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے اللہ یا بادشاہ سلامت، بادشاہ جو دنیا کا ہے اس کی مثال دے رہے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ چوری اس نے تو کی ہے لیکن یہ عادی مجرم نہیں ہے، عادتاً چور نہیں ہے، کسی مجبوری سے یا کوئی خاص حالات میں کر لیا، بدقسمتی سے اس سے چوری سرزد ہو گئی، شرم کے مارے پانی پانی ہے، ندامت سے سر جھکا ہوا ہے، دن رات سزا کا خوف اسے کھا رہا ہے، آئین کی حرمت کو سر آنکھوں پر رکھتا ہے، یعنی وہ مانتا ہے کہ میں حکومت اور قانون کو مان رہا ہوں لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور خود کو سیاہ کار، گنہگار اور سزا کا مستحق بھی سمجھ رہا ہے۔ بادشاہ سے بھاگ کر کسی امیر یا وزیر کا رخ نہیں کرتا، اور اس کے مقابلے میں کسی کی حمایت کا قائل بھی نہیں۔ شب و روز بادشاہ کا منہ تک رہا ہے کہ سرکار عالی کے یہاں سے اس خطا کار گنہگار کے لیے کیا سزا تجویز ہوتی ہے۔ بادشاہ کو اس کی حالت زار پر ترس آ جاتا ہے، چور کی اس حالت کو دیکھ کر بادشاہ کو ترس آ جاتا ہے اور اس سے درگزر کرنا چاہتا ہے کہ چلو اس کو معاف کرنا چاہیے، لیکن مگر حرمت آئین کا لحاظ رکھنا بھی چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے لیکن حرمت آئین کا لحاظ رکھنا چاہتا ہے کہ کہیں قانون کا احترام لوگوں کی نگاہ سے گر نہ جائے۔ اب کوئی امیر یا وزیر بادشاہ کا اشارہ پا کر سفارش کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو بادشاہ خود ہی کہتا ہے کہ تم چلو اس کی سفارش کرو، ایسی ایسی کارروائی کرو تاکہ اس کے گناہ کو معاف کیا جائے یا ہلکا کیا جائے۔ بادشاہ اس امیر کی عزت افزائی کے لیے بظاہر اس کی سفارش کا نام کر کے چور کا قصور معاف فرما دیتا ہے۔ بادشاہ خود یہ کر رہا ہے لیکن امیر سے کہہ رہا ہے، وزیر سے کہہ رہا ہے تم اس کی سفارش کرو۔ امیر نے چور کی اس لیے سفارش نہیں کی، امیر نے جو یہاں سفارش کی تو اس لیے نہیں کی کہ وہ اس کا رشتہ دار یا دوست اور آشنا ہے، یا اس کی حمایت کا اس نے ذمہ لے لیا تھا کہ تم کچھ بھی کر لو میں تمہاری حمایت کروں گا، بلکہ محض بادشاہ کی مرضی دیکھ کر سفارش کے لیے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو بادشاہ کا امیر ہے نہ کہ چوروں کا حمایتی۔ کیا جملہ ہے، اسے سمجھ لیں کہ جو سفارش کرے گا وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، بادشاہ کے حکم کا پابند ہے، چور کا گنہگار کا حمایتی نہیں ہے۔
ہاں، کیونکہ چور کا حمایتی بھی چور ہوتا ہے۔ اس قسم کی سفارش کو شفاعت بالاذن یعنی اجازت و مرضی سے کی جانے والی شفاعت کہا جاتا ہے۔ اللہ کی اجازت و مرضی، بادشاہ کی دربار الہی میں اس قسم کی سفارش ہوگی۔ اللہ کے دربار میں یہی قسم ہے جس کو قرآن نے ثابت کیا ہے کہ اللہ اپنے کچھ مخصوص بندوں کو، کچھ مخصوص لوگوں کے لیے جن پر اللہ کو ترس آئے گا، انہیں معاف کرنے کا ارادہ فرمائے گا اور اپنے مخصوص بندوں کو اشارہ کرے گا، اجازت دے گا کہ ان کی عزت افزائی بھی ہو اور ان کی معافی بھی ہو جائے۔ چنانچہ کہے گا کہ تم ان لوگوں کے لیے سفارش کرو۔ قرآن پاک میں جس نبی یا ولی کی شفاعت کا بیان ہے وہ یہی شفاعت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ جو شاہ صاحب نے جو 3 قسمیں بیان کی ہیں، اگر اس کی روشنی میں بھی ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ قرآن میں کون سی سفارش کا اثبات ہے اور کس سفارش کی نفی ہے، تو ہم مشرکین اور موحدین کے درمیان فرق کرنے والی اس سفارش کو سمجھ لیں۔ جب اس فرق کو نہیں کیا جاتا تو لوگ شفاعت بالاذن جو قرآن و حدیث میں کہا گیا کہ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، اس کے بالاذن والی کو ختم کر کے ویسی سفارش کو اللہ کے یہاں سمجھ بیٹھے جیسی دنیا کے اندر چلتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس قسم کی سفارش کا قائل ہوگا جیسی دنیا میں چلتی ہے تو وہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، وہ شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ انتہائی جاہل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت ترین سزا اور جہنم کا مستحق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شفاعت بالاذن ہوگی۔ اب انہی تینوں قسموں کو آپ سامنے رکھیے اور یہ چند مثالیں جو قرآن سے پیش کی جا رہی ہیں آپ سامنے غور سے دیکھیے۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے بعض کا اور ان کے درمیان اور ان کی قوم کے درمیان جو معاملات تھے ان قصوں کا تذکرہ کیا۔ اس ضمن میں قوم نوح اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کے بیچ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ یہ آیت اس سے پہلے والی آیتوں سے ملا کر دیکھیے۔ پہلے پورا واقعہ اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ان کی قوم کے تعلق سے دعوت و تبلیغ کا 950 سال گزر گیا اور حجت پوری ہو گئی، اب یہ طے ہو گیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ان پر عذاب کا فیصلہ کر دیا اللہ نے، تو کہا کہ آپ کشتی بنائیے۔ سورہ ہود کی آیتوں میں تذکرہ ہے، ہماری وحی اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نگرانی میں آپ کشتی بنائیے۔ اور پھر ایسے احکامات دینے کے بعد جب کشتی بنی، طوفان آیا اور لوگ ڈوبنے لگے، تو انہی ڈوبنے والوں میں، بھاگنے والوں میں حضرت نوح نے دیکھا کہ ان کا اپنا ایک بیٹا بھاگا جا رہا ہے جو ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کہا بھی کہ یا بنیا ارکب معنا، کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں سآوی الی الجبل، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، ہاں جو مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لا عاصم، آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے۔ ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ دونوں کے بیچ میں قرآن کا ہی بیان ہے، موج آئی اور وہ نوح کے بیٹے کو بہا لے گئی اور غرق ہونے والوں میں اس کو شامل کر دیا۔ اس منظر کے بعد، اس تذکرے کے بعد 2-3 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نوح نے اس کے بعد کیا کہا، ونادى نوح ربہ، کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، فقال، اور کہا، رب ان ابنی من اہلی، کہ پروردگار میرا بیٹا میرے اہل، میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اہل و عیال ہم بولتے نا، تو میرے گھر کے لوگوں میں سے ہے، افراد میں سے ہے۔ وان وعدک الحق، اور یقیناً تیرا وعدہ حق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس میں 2 آیتوں پیچھے حضرت نوح، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان خود سورہ ہود میں یہ جہاں ارشاد ہے اس سے چند آیتوں پیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی عذاب کا معاملہ طے ہو گیا، ہاں، وفارت تنور، اور تنور جس میں روٹی پکائی جاتی وہ بھی ابل پڑا، اس میں اس کو پھٹ گیا اور اس میں پانی نکلنے لگا، ابلنے لگا، تو ہم نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ آپ اپنی کشتی میں جو بنائی ہے اس میں ہر جاندار کے 2 جوڑے جو ہے وہ سوار کر لیں، ڈال لیں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل خانہ کو بھی، اپنے اہل کو بھی آپ سوار کر لیجئے۔ ہاں،
تو گویا اللہ نے جو یہ کہا تھا کہ اپنے اہل کو بھی سوار کر لیجئے، اس میں بچا لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام اسی کا گویا اشارہ کر رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں کہ اے اللہ یہ میرے اہل و عیال میں سے ہے، میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے اہل کو بھی سوال کر لے۔ جواب میں وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو احکم الحاکمین ہے، سارے فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، جواباً اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی ہمارے درس سے اگر کوئی ہم سمجھ لیں میں اس آیت کو، اس کی مراد اور مطلب کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وسیلے اور شفاعت کے باب میں جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کے شرک کے اندر داخل ہو جاتے ہیں وہ شاید اس سے بچ جائیں، ایمانداری اور انصاف کے سے کام لیں، اللہ سے صحیح بات کو جاننے سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق طلب کریں تو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح یہ تمہارے گھر کے افراد میں سے نہیں ہے، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ ہاں، انہو کیوں نہیں ہے؟ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ وہ برے عمل والا ہے، غیر صالح عمل والا ہے۔ فلا تسألنی، دیکھیے اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ کیا ہے؟ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، روئے زمین کے پہلے رسول ہیں جو کافروں کی طرف بھیجے گئے۔ ہاں، اور اللہ نے ان کو عبد شکور کے لقب سے نوازا کہ شکر گزار بندہ۔ ہاں، سارے رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں، ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اور اگر کوئی پیغمبر اور نبی، اس سے پہلے میں نے کہا ہے یہاں پھر سے دہراؤں، کوئی ایسا نبی ہو جو انبیاء کرام میں سب سے کم درجے کا بھی مان لیا جائے، تو دنیا کا کوئی ولی، کوئی بڑے سے بڑا صاحب درجہ انسان، بلکہ سارے اولیاء مل کر اس نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اہل سنت کے عقیدے کا حصہ ہے کہ کسی پیغمبر کے درجے کو کوئی غیر پیغمبر نہیں پہنچ سکتا۔ تو نوح علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، غور کیجئے۔ اور اپنے بیٹے جو مشرک ہے اس کے لیے جب گزارش کی کہ یہ تو نے وعدہ کیا تھا، پروردگار فیصلہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ تیرے اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل کو کشتی میں سوار کر لینا، اور یہ میرے گھر کا فرد ہے، میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے کہا، کیا کہا؟ انہو لیس من اہلک، تو تمہارے گھر کا آدمی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہو عمل غیر صالح، یہ برے عمل والا ہے۔ یہاں برے عمل سے مراد سارے برے عمل کے ساتھ بنیادی طور سے کفر اور شرک آ گیا۔ اور آگے اللہ نے حضرت نوح اپنے مقرب پیغمبر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، سرزنش کرتے ہوئے کہا، ہاں فلا تسألنی، رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے ایک صاحب ایمان کے جو اس قسم کے بکواس عقیدے کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر فلاں بابا بزرگ کے ہم چہیتے بن جائیں، ان کی قبر پہ جائیں گے تو وہ اللہ کے سامنے لڑ جائیں گے کہ اس کی بخشش کر دے اور میں منواؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا، دامن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ اس قسم کا عقیدہ یہ قرآن کے بیانات کے بالکل خلاف ہے، جہالت کی بات ہے۔ اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر، ابھی آخرت کی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر ایک پیغمبر کو ان کے اپنے بیٹے کی درخواست کرنے پر سرزنش فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اور یہ قرآن میں ہے کہ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، کہ آپ اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال مت کیجئے، مطالبہ مت کیجئے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر کو بھی کچھ چیزوں کا علم نہیں ہوتا، یا پیغمبر کو بھی کچھ چیزیں کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، یا یہ کہیے کہ پیغمبر نے جو اللہ نے ان کو وعدہ کیا تھا اس کو اس وقت نہیں سمجھا، اپنے دل کی بیٹے کی فطری محبت کی وجہ سے۔ ابھی آگے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی سوار کر لو، اسی بیس پر، اسی بنیاد پر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وہاں استثناء بھی کیا تھا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے کیا کہا تھا کہ آپ ہر جانور کے 2 جوڑے سوار کر لیں اور اپنے اہل کو، لیکن استثناء کیا، الا من سبق علیہ القول ومن آمن، سوائے اس کے جس پر قول گزر چکا۔ کون سا قول گزر چکا؟ چند آیتوں پیشتر اللہ نے کہا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ آپ کشتی بنائیے، ہاں، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق اس کی نگرانی میں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں خطاب نہ کریں، بات نہ کریں، یہاں ہم تشریح کر لیں کہ ان کے بارے میں درخواست اور دعا نہ کریں، جن لوگوں نے ظلم کیا، جو شرک اور کفر کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں آپ ہم سے کوئی بات مت کیجیے گا۔ انہم مغرقون، یقیناً وہ ڈوبنے والے ہیں، غرق ہونے والے ہیں، اللہ کا عذاب ان پر طے ہو چکا۔
تو یہ اللہ نے کہا تھا. پھر وہاں بھی کہا کہ اپنے اہل و عیال کو سوار کر لیجئے، لیکن اہل و عیال میں سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن پر قول گزر چکا، یعنی وہ ظالمین میں سے ہیں. ومن آمنا، اور جو ایمان والے ہیں، مطلب ایمان والوں کو سوار کرنا ہے اور ان لوگوں کو سوار کرنا ہے جن کے بارے میں اجازت ہے. لیکن جو ظالمین ہیں، جو بے ایمان ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، توحید والے نہیں ہیں، ان کو سوار نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کا سگا بیٹا کیوں نہ ہو. سگا بیٹا اگر شرک والا ہے تو وہ آپ کے خاندان کا، آپ کے گھر کا فرد نہیں ہے. اور آگے اللہ نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ فرمایا کہ اس چیز کا آپ سوال نہ کیجئے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تم کو اس بات سے جو ہے تنبیہ کر رہا ہوں، آپ کو اس بات کی نصیحت اور واعظ کر رہا ہوں. اللہ نے کہا اعیذک، آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ ان تکون، کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ، یعنی ایسی بات مت کرو کہ جاہلوں میں شمار ہونے لگے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی مشرک کے لیے آپ سفارش کر رہے ہیں بچاؤ کی عذاب سے، جس پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا، تو یہ جہالت کی بات ہے، پیغمبر کو کہہ رہے ہیں. تو ہم اور آپ کس شمار میں؟ کوئی پیر اور ولی، کوئی اور بڑا بزرگ، کوئی فلاں اور فلاں، اس کی کیا حیثیت ہے پیغمبر کے سامنے؟ اگر پیغمبر بھی کسی مشرک کے لیے دنیا میں بچنے کی درخواست کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسی بات کا سوال ہی مت کیجیے، ہاں، جس کا آپ کو علم نہیں اور آپ جاہلوں میں سے نہ ہو. میں اس بات کو آپ کو سمجھا رہا ہوں. آگے حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سرزنش سنی، پیغمبر تھے، پیغمبر سے اگر اس قسم کی خطا ہوتی تھی تو فوراً اصلاح کر لیتے تھے اللہ کے ٹوکنے پر. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے میری بخشش نہیں کی، مجھ پر رحم نہیں فرمایا، تو میں گھاٹا خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاؤں گا. یعنی نوح علیہ السلام پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت نہیں ملی تو گھاٹے والوں میں سے میں بھی شامل ہو جاؤں گا. اب کون بچا؟ کس کو آپ ایسا سمجھیں گے کہ کوئی وزیر اور امیر بادشاہ کے پاس جس طرح سفارش کسی کی کرتا ہے، ہاں، کیا اس طرح سے کوئی کر سکتا ہے؟ یا کوئی محبوب کرتا ہے اس طرح سے؟ کوئی محبوب اپنے چہیتے کے لیے اللہ سے سفارش کر سکتا ہے؟ جب نوح علیہ السلام اپنے سگے بیٹے کے بارے میں کر رہے ہیں تو سرزنش پا رہے ہیں اور آپ پھر اس سے معافی مانگ رہے ہیں. ایک آیت اور ایک واقعہ سمجھ لیں قرآن کا، توحید سمجھ میں آ جائے گی کہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ کی جو خصوصیات اور کمالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے جو معاملات ہیں، اس میں کسی پیغمبر کو بھی دخل نہیں ہے اور اللہ کا جو فیصلہ ہے کوئی بدل نہیں سکتا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے سلسلے میں فیصلہ بدلوا سکتے تھے کیا؟ جس بات سے اللہ ناراض ہو رہا ہے وہاں فوراً معافی مانگ رہے ہیں. تو اب سوچئے کہ کوئی شرک پر مر گیا تو قیامت کے دن کسی مشرک کے لیے، مشرک کی حمایت کرتے ہوئے کوئی پیغمبر اللہ پر دباؤ ڈالے گا یا محبت کا حوالہ دے کے کہے گا کہ میرا رشتہ دار ہے، میرا چاہنے والا ہے، مجھ کو پکارنے والا ہے، جبکہ وہ پکار سن بھی نہیں رہے ہیں، تو اس کی تو بخشش کر دے. کتنی صاف تعلیم ہے توحید کی قرآن میں. لیکن اچھے خاصے جو غیر مسلم ہیں ان کی تو چھوڑیے، اچھے خاصے مسلمان کہلانے والے بہت سارے لوگوں کو قرآن کے یہ بیانات اور یہ ہدایتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کتنی عجیب بات ہے. واقعی توفیق دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق دے. یہ نوح علیہ السلام کی بات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بخاری کی روایت آپ سن چکے ہیں، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قیامت کے دن کا منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کا باپ آزر قیامت کے دن دوڑا بھاگا آئے گا اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہے گا کہ میں نے دنیا میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میری بات مان لو، میری اتباع کرو، لیکن میں نے تمہاری نافرمانی کی تھی. آج تم مجھ سے جو کہنا چاہتے ہو کہو، میں تمہاری فرما برداری کروں گا، تمہاری بات مان لوں گا ابراہیم، آج کے دن مجھے بچا لو. ہاں، تب اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسے چونکہ حضرت ابراہیم دنیا میں بھی اواہ حلیم کہا قرآن نے کہ بڑے درد مند، ہاں، اور حلیم بردبار تھے، تو وہاں بھی اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے ایک وعدہ یہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا. اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ اس حال میں ہو، تو میرے لیے تو بے عزتی کی اور رسوائی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، یہ تمہاری رسوائی نہیں ہوگی، یا وہ وعدہ قائم ہے. اور یہ آدمی مشرک ہے، میں اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں، روایت بخاری میں ہے. ہاں،
اور جب حضرت ابراہیم کو کہا جائے گا، پھر کہا جائے گا پلٹ کے دیکھیے، تو آزر کی شکل و صورت بدل چکی رہے گی، وہ خون اور گندگی میں لتھڑا ہوا ایک بجو کی شکل اختیار کر لے گا، اور پھر اللہ کے حکم سے فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اگر آپ رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آزر کی شکل و صورت جو ہے بجو کی شکل ہم بنا دے رہے ہیں، لیکن وہ جہنم سے نہیں بچ پائے گا۔ لا تنفعہم شفاعت الشافعین، قرآن نے جو کہا کہ مشرک اور کافر لوگوں کے لیے کسی سفارش کرنے والے کی شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی، یہ قرآن کا ارشاد ہے۔ لا تنفعہم شفاعت الشافعین، مشرک اور کافر کے لیے کوئی کام نہیں آئے گی، یعنی جہنم کے عذاب سے نکالنے اور بچانے کے سلسلے میں کام نہیں آئے گی مشرکین کے لیے۔ یہ ابو طالب والا معاملہ اس سے پہلے والے درس گزرا کہ وہ بھی اللہ کے نبی انہیں نکال نہیں پائیں گے، نکلوائیں گے نہیں، بلکہ ان کے عذاب میں تھوڑا سا ہلکا پن ہو جائے گا، ہلکے عذاب والے ہوں گے مشرکین کے مقابلے میں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل الرحمن ہیں، اولو العزم رسولوں میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان کا ہی مقام ہے۔ امام الانبیاء خلیل الرحمن اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے، تو سوچئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات جب نہیں مانی جائے گی، ان کے باپ کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، تو کوئی شخص کس کو جو شرک اور کفر پر مر جائے کس کو بچا پائے گا اللہ کے جناب میں؟ اب یہ تو دوسرے پیغمبروں کی باتیں ہیں، اور بھی ہم مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن آئیں ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کچھ مثالیں ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اس کو سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے پڑھا کہ شفاعت کبریٰ کے مقام پر آپ کو اجازت ملے گی، مقام محمود پر فائز کیے جائیں گے۔ آپ سید المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ تمام ابن آدم کی اولاد، تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، آپ نے خود فرمایا کہ تمام اولاد کے بیٹوں کا، آدم کے بیٹوں کا میں سردار ہوں، لیکن فخر نہیں کرتا۔ آپ کو اللہ نے الکوثر سے نوازا، بڑے خیر کثیر سے، آپ کے بے شمار فضیلتیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام مخلوقات میں سب سے اونچا ہے، لیکن آپ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ بات اور بھی کئی پیرائے سے گزر چکی۔ شفاعت کے باب میں آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا کے تعلق سے، بخاری مسلم کی روایت ہے، سعید ابن مسیب اپنے والد سے جو صحابی ہیں روایت کرتے ہیں کہ لما حضر ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کے پاس وفات کا وقت آیا، جاءہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، وعندہ ابو جہل و عبداللہ ابن امیہ، اور وہاں ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ دونوں کافروں کے سرداروں میں سے دو موجود تھے۔ ابو طالب کا ان سے دوستانہ اور تعلق تھا، اگرچہ آپ اللہ کے رسول کی حمایت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ مان لے میں، کہہ دے میں، اقرار کر لے میں زبان سے، یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے حجت و دلیل پیش کروں گا جہنم سے بچنے کے لیے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ دعوت دی اسلام قبول کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں کیا تھا آپ نے پہلے بھی بار بار کوشش کی تھی اور کیا ہوگا۔ ہاں، اللہ کے نبی اپنے چچا کے تعلق سے کوشش نہ کریں، ناممکن بات ہے، اور آخر وقت میں پھر کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول چاہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ لا نہیں پا رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں توفیق دینا ہوتا تو کیا چچا ابو طالب ایمان نہیں لے آتے؟ غور کریں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، جو چاہتے تھے کرنے کا اختیار رکھتے تھے، اگر ایسا اختیار ہوتا تو کیا اپنے چچا کو ایمان لانے کی توفیق اور کلمہ پڑھنے کی توفیق پہلے ہی نہ دے دیتے؟ ابھی آخر میں بھی آپ بڑے مبالغے کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ کہا تو ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب کیا آپ عبد المطلب یعنی جو آپ کے باپ ہیں ان کی ملت سے، ان کے دین و مذہب سے پھر جائیں گے، ان سے ہٹ جائیں گے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنی بات تو کہی، پھر ابو جہل اور ابن امیہ نے وہی بات کہی، بار بار آپ کہتے رہے، بار بار ان لوگوں نے یہی جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے وہ بہت سی دلیلوں پر مشتمل تھی، قرآن کی آیات اور آپ کی خود پیغمبری۔ ابو جہل اور ابن امیہ جو بات کہہ رہے تھے وہ صرف باپ دادا کا حوالہ تھا، یہ دلیل نہیں تھی۔
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے نزدیک باپ دادا کا حوالہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اگرچہ کہ وہ عقلی اعتبار سے بھی دلیل نہیں ہے۔ اور آج بھی ہمارے ہاں غیر تو غیر بہت سارے مسلمان بھی کچھ دین کی چیزیں اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ تو باپ دادا کرتے تھے تو کیا یہ سند بن گئی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اکثر یہ بات کلاسوں میں بیان کرتا ہوں کہ کتنی بونڈی اور پھوہڑ بات ہے یہ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جاہل ہوں، میرے دادا کو بہت علم تھا۔ آپ اپنے آپ کو جاہل مان رہے ہیں، لیکن آپ کا پوتا کہے گا کہ میرے دادا بہت جانکار تھے۔ یہ اندھی تقلید کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ 10 لوگ ہیں، آپ اس میں سے ایک سے پوچھیں کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں، کیوں یہ عقیدہ اختیار کر رہے ہیں، کیوں قبر پرستی کر رہے ہیں، تو کہے گا کہ یہ 9 لوگ کر رہے ہیں اس لیے۔ اب آپ اس کو چھوڑ کے ان 9 میں سے کسی ایک کو پکڑیں، اس سے پوچھیں، تو وہ کہے گا کہ یہ 9 لوگ، پہلے والا بھی دوسرے 9 کی وجہ سے کر رہا ہے اور دوسرے 9 بھی پہلے والے کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، تقلید یہ ہے، اس طرح کی چل رہی ہے۔ باپ دادا کی رسم و رواج کی یہی بنیادیں ہوتی ہیں۔ ہاں، اب باپ دادا کا طریقہ دنیا کے معاملے میں ہم بہت ساری جگہوں پر ٹھکرا دیتے ہیں، کہہ رہے وہ ابا کے دور کا فیشن تھا، ہمارے دور کا فیشن الگ ہے، ان کے دور کا لباس کا، بال کا، ہیئر اسٹائل کا مطلب الگ الگ انداز تھا، آج ہمارا الگ ہے۔ تو جو باپ دادا پہنتے تھے وہ نہیں پہنتا، جبکہ آپ وہی پہنے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن باپ دادا نے اگر غلط عقیدہ اختیار کیا اور آپ بغیر کسی دلیل کے سمجھے بوجھے شعور آنے کے بعد اگر اسی چیز کو اختیار کر رہے ہیں جو باپ دادا نے شرک اور کفر کی اختیار کی تھی، تو آپ اپنی فطرت کے خلاف جا رہے ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی دلائل توحید کی مخالفت کر رہے ہیں، پیغمبروں کی تعلیم کی مخالفت کر رہے ہیں، اس حق کی مخالفت کر رہے ہیں جو آپ کی عقل بھی جو ہے جس پر آپ کو جھنجھوڑتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان جب غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے، اس کے دل میں اعتراض اور سوال کا اٹھنا یقینی بات ہے، وہ مانے یا نہ مانے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، شرک، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ خیر، ابو جہل اور ابن امیہ نے وہی حوالہ دیا۔ اور یہاں ایک قابل ذکر نقطہ یہ بھی ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس حدیث کے ضمن میں مسائل مستنبطہ میں ذکر کیا کہ ابو جہل اور ابن امیہ، جس کو ہم ابو جہل کہہ رہے ہیں، جہالت والا، جہالت کا باپ، اس کو اتنا سمجھ رہا ہے کہ اگر ابو طالب نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گئے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اسے قبول کرنے کا مطلب مشرکین مکہ ہی نہیں، ابو جہل جہالت والا بھی یہ سمجھتا تھا کہ اگر اس کلمے کو کسی نے مان لیا تو اب وہ اللہ کی بات مانے گا، رسول کی بات مانے گا، باپ دادا کی بات نہیں مانے گا۔ اور آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اتنا بھی لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں جو ابو جہل نے سمجھا تھا۔ ابو جہل یہ سمجھ رہا ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، باپ دادا کے دین سے ہٹ گئے، اور ہمارے یہاں بہت سے مسلمان لا الہ الا اللہ بھی بول رہے ہیں اور اللہ کا قانون اور اللہ کا دین، اس کی تعلیم کو رد کر کے باپ دادا کی بات کو ماننا ہے کہ تعزیہ ہمارے یہاں باپ دادا سے چلے آ رہے ہم بنائیں گے۔ اب اللہ نے نہیں کہا، رسول نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کہا، ائمہ نے نہیں کیا، کوئی بات نہیں، باپ دادا کرتے تھے۔ یہ میں نے ایک مثال دی، عقیدے اور اعمال کے سلسلے میں ایسی 20 مثال ملے گی کہ باپ دادا کی بنیاد پہ چل رہا ہے معاملہ۔ یہ وسیلے بازی بھی اسی بنیاد پر ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو غیر اللہ کو وسیلہ سمجھ کر پوجا پکارا جاتا ہے، ان کی قبروں پر جا کر عبادات کی جاتی ہیں، یہ اسی سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے، اور انہوں نے بار بار جب کیا کہا تو ابو طالب اللہ کے رسول کے سگے چچا نے یہی کہا، بخاری مسلم کی حدیثیں اٹھا لیجئے، انہوں نے کہا ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، یہ جملہ بھی ہے کہ ان کو اس بات میں خوف محسوس ہوا، عار محسوس ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ قبول کر لیں گے تو عار محسوس ہوا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ اس موقع پر اگرچہ اللہ کے ہاں جو لکھا تھا فیصلہ تو وہی ہوتا ہے، لیکن اسباب بنتے ہیں کچھ۔ اس موقع پر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے، ہو سکتا تھا ابو طالب کو یہ عار اور اس کا خوف محسوس نہ ہوتا، لیکن چونکہ مشرکین مکہ کے کچھ سردار وہاں موجود تھے اور بار بار آپ کو کہہ رہے تھے کہ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے کیا، چنانچہ انہوں نے اس کا اثر قبول کر لیا اور کلمہ پڑھنے سے، اس کی گواہی دینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا اور محروم ہو گئے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ انہی کے بارے میں، اسی وقت نہیں صحیح، آگے پیچھے، انہی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں آپ کے لیے سأستغفر لک ما لم انہ عنک،
او کما قال، کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے. گویا آپ کو بھی اس بات کا اندیشہ تھا کہ مجھے منع کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی محبت، چچا کے تعلق سے جو قربت تھی اور جو آپ کے تعلقات تھے، آپ حیات طیبہ پڑھے، اس بنیاد پر آپ نے کہا کہ میں مغفرت کی دعا مانگوں گا اللہ سے جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے. اس کا مطلب یہ کہ یہ دعا کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی اجازت پر مشتمل ہے. نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر منع کر دیا گیا تو پھر نہیں مانگوں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل بھی کر دی اور منع بھی کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کیا نازل کی؟ اللہ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنم والوں میں سے ہیں، جہنمیوں میں سے ہیں. رونگٹے کھڑے کر دینے والے اور دل کو لرزا دینے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے. مومنوں کے لیے تو ہے ہی، نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جہنمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے جو شرک پر مر گئے ان کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا، ان کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا. تھوڑی دیر کے لیے ذرا عقل کا استعمال کریں. وہ لوگ جو قبروں پہ جا کے ان کو اپنا وسیلہ سمجھ کے، سفارشی سمجھ کے ان کو پکارتے ہیں، کہ اللہ کے نبی جو اپنے چچا کے لیے بار بار کوشش کر رہے ہیں کلمہ پڑھ لیں، حجت پیش کروں گا، اور آپ کے انتقال پر کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، منع کر دیا گیا، آپ دعا نہیں کر سکتے. کہ وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ الا عن موعد وعدہ ایاہ. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ حضرت ابراہیم نے تو اپنے باپ سے کہا تھا، سورہ مریم میں ہے کہ ساستغفرک لگا، سلام علیک، کہ آپ پر سلامتی ہو. جب گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے گھر چھوڑ دو، تو کہا میں تم پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے جو مغفرت طلب کرنا تھا وہ ایک خاص موقع تک تھا جس کا حضرت ابراہیم نے ان سے وعدہ کیا تھا. فلما تبین لہ، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، تبرأ منہ، ان سے براءت کا اظہار کر لیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم بڑے دردمند اور بڑے بردبار تھے. بعد میں حضرت ابراہیم کو بھی منع کر دیا گیا، اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے. اب یہاں اسی ضمن میں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت کی تعلیمات میں سے ہے کہ آپ کسی مشرک کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہہ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہان عالم کو جو آپ نے خطوط لکھا تو اس میں آپ خطاب کیسے کرتے تھے؟ السلام علی من اتبع الہدی، جس نے ہدایت کی پیروی کی اس پر. اس سے پتہ چلا کہ شرک اور کفر کرنے والے کے لیے ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے. آپ نے کئی لوگوں کے لیے کیا، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے کیا، 2 عمر میں سے ایک کو توفیق دے دے، اور دوسرے لوگوں کے لیے کیا. عام لوگوں کے لیے کرتے تھے کہ ان کو ہدایت کی توفیق دے، تو ان کے لیے ہدایت کی توفیق تو مانگی جائے گی، لیکن مشرک اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جائے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں تو چچا کی بات ہے اس آیت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صاحب ایمان ہل جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی. فبکا وابکا من حولہ، آپ خود بھی رونے لگے اور اپنے ارد و پیش کے لوگوں کو بھی آپ نے رلا دیا. پھر آپ نے یہ بیان فرمایا، بعض روایتوں میں پوچھا گیا تو آپ نے بیان فرمایا کہ استأذنت ربی ان استغفر لہا فلم یأذن لی، میں نے اپنے پروردگار سے یہ اجازت طلب کی کہ اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کروں، لیکن مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی. غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت طلب کرنے کی مغفرت طلب کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. مغفرت کی اجازت دنیا میں مانگ رہے ہیں، قیامت کے دن مشرک کے لیے بلا اجازت کر لیں گے سفارش، یا اجازت ملے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کی اجازت نہیں ملی. اب کوئی کہتا ہے
کہ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کا چاہنے والا ہے، وہ قبر میں آ کے یا قیامت کے دن آ کہیں گے کہ یہ میرا محبوب ہے پروردگار تو معاف کر دے، اللہ کہے گا میرے محبوب کا محبوب میں بخش دیتا ہوں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے شیخ عبد القادر جیلانی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کے چچا ابو طالب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نہیں ہیں؟ محبوب کے محبوب نہیں تھے، رشتے کے اعتبار سے ہی تھے۔ ان کو مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی گئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ادھر ادھر کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ میں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے، تو مجھے اس کی زیارت کی اجازت مل گئی۔ چنانچہ میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ فزور القبور، قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الآخرہ، وفی روایت فإنها تذکر الموت، کہ یہ قبروں کی زیارت آخرت اور موت کو یاد دلاتی ہے۔ یہاں ایک قابل غور بات، بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ زیارت قبور کے تعلق سے جو حدیثوں میں تذکرہ ہے، ہمارے یہاں جو قبر پرست طبقہ ہے وہ اس کو عنوان بنا کے زیارت کا معنی یہ لیتا ہے کہ وہاں جا کے چادر چڑھانا ہے، نظر و نیاز کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہاں مانگنے نہیں جانا ہے، عبرت حاصل کرنے جا رہا ہے۔ قبرستان جانے کا ایک مقصد ہے عبرت حاصل کرنا، اور اس کے ساتھ میں اگر آپ جا رہے ہیں تو پھر ان کے لیے دعا اور سلام بھی کریں گے۔ یہ سلامتی، اور یہ سلامتی السلام علیکم اہل الدیار کہنا بھی یہ دعا ہے۔ وہ ہماری بات سن رہے ہیں، ہمارے سنانے سے وہ زندہ ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ شریعت نے جو اجازت دی موت اور آخرت یاد کرنے کے لیے، تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، اور یہ اپنے قبرستان، اور اس مقصد کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، جو کہ اسلام پر نہیں تھی، اس لیے آپ کو مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ملی لیکن زیارت کی ملی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کافر و مشرک کی قبر کے پہ اگر جا رہا ہے آدمی تو وہاں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ ان کے لیے تو دعا بھی نہیں کر سکتے، مسلمانوں کا قبرستان ہے تو ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کی دعا مانگتے ہیں، جیسا کہ حدیثوں میں اس کی دعائیں موجود ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو اپنے قریبی رشتہ داروں کے تعلق سے ہے۔ ایک اشارہ کر کے اختصار کے ساتھ بخاری کا ایک واقعہ نقل کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی جو راس المنافقین، منافقین کا سردار تھا، اس کی موت ہو گئی تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ آئے۔ حباب نام پہلے بتایا تھا، اللہ کے رسول نے بدل کر ان کے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ یہ سچے پکے مسلمان تھے عبداللہ، اور ان کا باپ یعنی عبداللہ بن ابی یہ راس المنافقین تھا، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو جب اس کی موت ہوئی باپ کی، تو بیٹے جو سچے مومن اور صحابی تھے، صحابی رسول تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فسألہ ان یعطیہ قمیصہ، تو آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی قمیص مجھے دے دیں، ہاں، تاکہ میں اپنے والد کے کفن میں ڈالوں، ہو سکتا ہے اس کی کچھ برکت ملے، اور دے دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی دیا تھا کہ بدر کے موقع پر یا کسی موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے چچا کے پاس قمیص نہیں تھی تو عبداللہ بن ابی نے قمیص دی تھی، آپ نے اس کے بدلے میں دیا۔ بہرحال وہ چاہے جسے، تو کہا کہ وہ آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ کی قمیص دے دیں، یکفن فیہ اباہ، یکفن فیہ اباہ، جس میں وہ اپنے والد کو کفن دینا چاہتے تھے۔ فأعطاہ، تب اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا قمیص دے دیا۔ ہاں، ثم سألہ ان یصلی علیہ، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے نے یہ سوال کیا، آپ سے مطالبہ کیا کہ میرے والد پر آپ نماز پڑھ دیں، میرے والد پر نماز پڑھ دیں۔ بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ پڑھا دیں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تاکہ آپ پر نماز پڑھیں۔ یہ دیکھیے دلجوئی کر رہے ہیں، ہاں، بیٹے ہیں، سچے مومن ہیں، ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ فطری طور پر باپ سے محبت ہوگی، تو آپ ان کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہاں، فقام عمر، تو عمر اٹھ کھڑے ہوئے۔ فاخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکڑ لیا اور کہا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ، کہ اللہ کے رسول آپ اس پر نماز پڑھنے جا رہے ہیں، دعا کرنے جا رہے ہیں، جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے پروردگار نے آپ کو اس سے منع کیا ہے ان پر نماز پڑھنے سے۔ تو اللہ کے رسول نے جواباً کہا کہ انما خیرنی اللہ، کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اور آیت میں یہ کہا ہے، یہ آیت پڑھی اللہ کے رسول نے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اے رسول آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں، مغفرت کی طلب کریں یا نہ کریں،
ہاں اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگیں گے، مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ بھی مانگیں گے تو نہیں پڑے گا۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترحم تھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ نے سمجھا نہیں تھا، رحمت تھی آپ کی، جو رؤوف و رحیم بنا کر آپ بھیجے گئے تھے، اس کی بنیاد پر آپ نے کیا کہا کہ وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ، کہ میں ان کے لیے جب مغفرت کروں گا تو 70 سے زیادہ مرتبہ مانگ لوں گا۔ 70 مرتبہ مانگنے میں معافی نہیں ملے گی تو 70 سے زیادہ۔ تب ایسا کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھ لی۔ بعض دوسری روایتوں میں یہ بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری اور مسلم کے، مسند احمد وغیرہ میں یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی پڑھ لی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، آیت نازل کی جو سورہ توبہ کی ہی آیت ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ ان میں سے کسی بھی شخص کی قبر پر جو مر جائے، منافقین میں سے جو آدمی مر جائے، اے رسول کبھی آپ اس کی قبر پر نہ کھڑے ہوں اور اس کی نماز نہ پڑھیں۔ لا تصلی علیہم، ان پر نماز نہ پڑھیں، ان پر جنازہ نہ پڑھیں، ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہوں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84 اٹھا کر دیکھیے، آپ نے پڑھ لی۔ آپ اس آیت میں یا حدیث میں نے اس سے پہلے کی آیت کہ آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی، اور بعد میں اس آیت کے نازل ہونے سے یہ پتہ چلا کہ 70 سے زیادہ بھی کریں گے تو نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی منافقین کے لیے۔ تو قیامت کے دن کیا جو دنیا میں جن کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے، نماز جنازہ کی اجازت نہیں ہے، قیامت کے دن ان کے لیے اجازت ملے گی؟ یا اگر کسی نے کر لی تو وہ فائدہ مند ہوگی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور دعا جب نہیں چل رہی ہے تو دنیا میں کون سا بزرگ ایسا ہے، کون سا ولی پیر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچے درجے کا ہو کہ جو آپ سے نہیں ہوگا یہ کر لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں مان سکتا۔ چنانچہ یہ روایتیں ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں کوئی بھی شخص اللہ کے فیصلے کو بدلوانے کی یا کسی مشرک اور کافر کی سفارش کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ صحیح مسلم کی اور دوسری قرآن کی آیتوں کی یہ باتیں گزر چکی ہیں کہ مشرک کے لیے شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی۔ چند باتیں میں نے عرض کی، انشاءاللہ اب آئندہ درس میں کچھ لوگ اب یہاں یہ سوال کرتے ہیں کہ سفارش کا یہ طریقہ نہیں ہے جو دنیا میں ہوتا ہے، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے جناب میں وسیلے کی تلاش کرو، جستجو کرو، وسیلہ اختیار کرو۔ تو اب اس وسیلے کو اختیار کرنے کا خود قرآن نے اجازت دی اور آپ منع کر رہے ہیں۔ تو اس وسیلے کا، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت اور ایک سورہ انعام کی یا مائدہ کی آیت ہے، یہ دو آیتوں میں قرآن لفظ وسیلہ آیا ہے، ان کا اور ان کے معنی اور مفہوم کا، اور پھر وسیلے سے متعلق بہت بنیادی باتوں کا انشاءاللہ آئندہ 2-3 دروس میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور میں یہ پھر سے گزارش کروں گا اپنے سامعین سے کہ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس پر پوری توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ آپ توجہ سے سنیں، غور کریں، اور جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے صحیح اور غلط ہونے کا جائزہ لیں۔ اگر ضرورت پیش آتی ہے تو دوسرے علماء سے، قرآن حدیث کے پیش کیے گئے حوالوں سے اس کے معنی اور مطالب کے سلسلے میں آپ تحقیق کر لیں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے، ہمارے عقیدے کی صحت اور خرابی کی بنیاد اس سے جڑی ہوئی ہے، لہٰذا اس مسئلے کو، موضوع کو اچھی طرح سمجھیں۔ آئندہ اگلے دروس میں انشاءاللہ ہم وسیلے اور توسل سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔